آخر تیمور کی سچائی سب کے سامنے کھلنے جا رہی ہے۔ تیمور ایمان کے گھر ایمان سے معافی مانگنے کے لیے جاتا ہے اور راستے سے ایک بہت ہی خوبصورت پھولوں کا گلدستہ بھی لے لیتا ہے۔ جیسے ہی وہ ایمان کے گھر پہنچتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ ایمان آفس سے گھر نہیں آئی۔ کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد جب ایمان گھر آتی ہے اور اپنے سامنے تیمور کو بیٹھا دیکھتی ہے تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے، لیکن وہ ہمت کر کے تیمور کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ آخر تم چاہتے کیا ہو، تم یہاں پر کیوں آئے ہو؟ جس پر تیمور کہتا ہے کہ ایمان، میں تم سے معافی مانگنے آیا ہوں، میں نے جتنی بھی غلطیاں کی ہیں وہ سب سدھار دوں گا، میں تمہیں کوئی پریشانی نہیں دوں گا، میں سب کو سنبھال لوں گا۔ جس پر ایمان کہتی ہے کہ آپ مجھ سے معافی مانگ رہے ہیں، کیا یہ معافی آپ سب کے سامنے مانگ سکتے ہیں؟ جس پر تیمور کہتا ہے کہ سب کے سامنے تو میں تم سے شادی کروں گا اور میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں بہت خوش رکھوں گا۔ ابھی تیمور ایمان سے یہ باتیں کر ہی رہا تھا، اتنی ہی دیر میں بلال کے گھر والے ایمان کے گھر ایمان کا رشتہ لینے آ جاتے ہیں، اور جیسے ہی تایا، تائی، چچی اور زارا تیمور کے منہ سے یہ لفظ سنتے ہیں تو ان کے پیروں کے نیچے سے تو زمین ہی نکل جاتی ہے، کیونکہ انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ تیمور اس طرح سے ایمان کو ہراساں کر رہا ہے۔ اب ایمان سب گھر والوں کو کہتی ہے کہ آپ لوگ مجھے قصوروار سمجھ رہے تھے، آج سچ آپ سب لوگوں کے سامنے آ گیا، اس گھٹیا انسان کے پیچھے میں نہیں بلکہ یہ میرے پیچھے لگا ہوا تھا۔ تیمور سب کو بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ آپ سمجھ رہے ہیں اس نے مجھے خود بلایا ہے کہ بلال اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور وہ اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ جیسے ہی ایمان یہ سب سنتی ہے تو وہ غصے سے کہتی ہے کہ بس اب میں اپنے خلاف ایک لفظ بھی نہیں سنوں گی، اور اتنی ہی دیر میں بلال بھی آ جاتا ہے اور وہ ایمان کو پروٹیکٹ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تیمور بھائی، آپ نے جتنا گرنا تھا گر لیا اور اب حقیقت سب کے سامنے آ چکی ہے، اب آپ کے فضول جھوٹ بولنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ کیا تیمور اتنی آسانی سے ایمان کا